ایک وقت کی بات ہے، مدینہ منورہ کی پاک سرزمین پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر میں بیٹھی تھی۔ گھر میں کئی دنوں سے کھانا نہیں پکا تھا، چولہا ٹھنڈا پڑا تھا اور بھوک کی تکلیف ہر طرف محسوس ہو رہی تھی۔ اسی وقت چھوٹے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما اپنی امی کا بیٹا پکڑ کر معصومیت سے رونے لگے۔ انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، امی جان، ہمیں کچھ کھانے کو دیجیے، بہت بھوک لگی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے لاڈلوں کو سینے سے لگا لیا، ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور بڑے ادب سے فرمایا، اے میرے رب، تو ہی جانتا ہے تیری یہ بندی اور اس کے بچے کس حال میں ہے، جو بھی ہے تیری رحمت ہی سب کچھ ہے۔ دوسری طرف اسی دن کلثوم کے گھر ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ہر طرف سجاوٹ تھی، خوشبوؤں کا عالم تھا اور طرح طرح کے لذیذ پکوانوں کی مہک ہواؤں میں تیر رہی تھی۔ عرب کے نامدار تاجر اور ان کے خاندان وہاں جمع تھے۔ محفل میں رونق ہی رونق تھی۔ اس خاص دعوت میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ کلثوم دوڑ کر آئی اور ادب سے بولی، اے اللہ کے رسول، اے میرے ابا جان، آپ تشریف لائے، یہ میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے، آپ یہاں بیٹھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور محفل میں بیٹھ گئے۔ سامنے ہر قسم کے لذیذ پکوان رکھے ہوئے تھے، ہر کوئی خوش تھا، باتیں کر رہا تھا، ہنس رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں طرف نظر دوڑائی اور فرمایا، بیٹی کلثوم، تم نے بہت خوبصورت اہتمام کیا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں پورے شہر کے لوگ تمہاری مہمانی میں شامل ہیں۔ کلثوم مسکراتے ہوئے بولی، جی ابا جان، میں نے شہر کے تمام امراء، علماء اور مشہور لوگوں کو بلایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے پوچھا، بیٹی، تم نے سب کو بلا لیا، لیکن کیا کسی کو بھول تو نہیں گئی؟ کلثوم تھوڑی حیران ہوئی، ابا جان، نہیں، میں نے تو سب کو بلایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں ہلکی سی اداسی اتر آئی۔ انہوں نے بڑے سکون سے فرمایا، بیٹی، وہ تمہارے اپنے ہی خون سے ہیں، تمہاری بہن فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ کیا تم نے انہیں دعوت میں نہیں بلایا؟ کلثوم خاموش ہو گئی، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اصل میں اس نے جان بوجھ کر اپنی بہن کو نہیں بلایا تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ حضرت فاطمہ تو غریب ہیں، ان کے کپڑے سادہ ہیں، اگر وہ میری اس دعوت میں آ گئیں تو امیروں کے سامنے میری عزت کم ہو جائے گی۔ لیکن وہ یہ بھول گئی کہ جسے وہ غریب سمجھ رہی ہے وہ جنت کی سردرنی ہے۔ وہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا ہیں، جن کے رتبے کے آگے پوری دنیا کی دولت بھی کچھ نہیں۔ ادھر مدینہ شریف کی ایک سادی سی گلی میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے دونوں بیٹوں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے ساتھ بیٹھی تھی۔ گھر میں نہ کھانا تھا، نہ چولہا جل رہا تھا، بھوک سے بچے پریشان تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے چولہا جلایا، ایک برتن رکھا اور اس میں صرف پانی ڈال دیا۔ حضرت حسن نے پوچھا، امی، کیا کھانا پک رہا ہے؟ انہوں نے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے فرمایا، ہاں بیٹا، بس تھوڑا صبر کرو، کھانا بن رہا ہے۔ اصل میں اس برتن میں صرف پانی تھا تاکہ بچوں کو لگے کہ کھانا پک رہا ہے اور ان کا دل کچھ دیر کو تسلی پا سکے۔ جب پانی کی بھاپ اٹھتی تو ان کے آنسو بھی گرتے اور وہ اپنے رب سے کہتی، اے اللہ، تو جانتا ہے تیری یہ بندی تیرے صبر پر قائم ہے۔ اسی وقت کلثوم کے گھر میں دعوت اپنے عروج پر تھی۔ ہر طرف مہک تھی، لوگ باتیں کر رہے تھے، بچے ہنس رہے تھے اور ہر پکوان پیش کیا جا رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی باورچیوں نے برتنوں کے لکن اٹھائے، کلثوم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ چیخ اٹھی، ہائے اللہ!
ये क्या हो गया? ये कैसे मुमकिन है? इसने देखा सारे पकवान जो अभी कुछ देर पहले तक गर्म गर्म और खुशबूदार थे, वो सब अब पत्थर बन चुके थे। कोरमा, पुलाव, मीठे, हर चीज सख्त पत्थर में तब्दील हो गई थी। कुलसूम घबरा कर बोली, अभी थोड़ी देर पहले ही तो खाना पक्का था। ए अल्लाह, ये किस वजह से हुआ? किस गुनाह की सजा है ये? इसके हाथ कांप रहे थे। इसे समझ नहीं आ रहा था कि मेहमानों को अब क्या खिलाए। बाहर पूरे शहर के उमरा और उलमा बैठे थे, सब खाने के इंतजार में। कुलसूम का दिल डर से कांप उठा। वो रोती हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौड़ी और कांपती आवाज में बोली, ए मेरे अब्बा जान, ए अल्लाह के रसूल, मुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। सारा खाना पत्थरों में तब्दील हो गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे सुकून दिया और नरमी से पूछा, बेटी क्या हुआ? कुलसूम आंसू पोंछती हुई बोली, अब्बा जान, मैंने बड़ी दावत रखी थी, खाना पक चुका था, लेकिन जब लक्कन खोले तो सब पत्थर बन चुका था। अब मैं मेहमानों को क्या खिलाऊं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गहरी सांस ली और फरमाया, बेटी, ये सब तेरे अपने अमल का नतीजा है। तूने अपनी सगी बहन फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा को सिर्फ इसलिए दावत में नहीं बुलाया कि वो गरीब थी, उनके कपड़े सादा थे, लेकिन याद रख, वो फातिमा है, जन्नत की औरतों की सरदार। उनके दिल की तकलीफ अल्लाह ताला तक पहुंच गई। इसी वजह से अल्लाह ने तेरे खाने को पत्थर में तब्दील कर दिया। ये सुनकर कुलसूम का दिल टूट गया। वो सिसकते हुए बोली, हाय अल्लाह, मुझे नहीं पता था मेरी इस गलती की इतनी सख्त सजा मिलेगी। अब मैं क्या करूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब इस मसले का हल सिर्फ तेरी बहन फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के हाथ में है। अगर वो तुझे मुआफ कर दें तो अल्लाह भी तुझे मुआफ कर देगा। ये सुनते ही कुलसूम ने चादर ओढ़ी और दौड़ती हुई हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर पहुंची। दरवाजे पर आवाज दी, ए मेरी बहन फातिमा, दरवाजा खोलो। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा बाहर आईं। बहन की हालत देखी हैरान हुई। ए मेरी बहन, तुम इतनी परेशान क्यों हो? आज तो तुम्हारे घर बड़ी दावत थी ना? कुलसूम उनके पांव पर गिर पड़ी। ए मेरी बहन, मुझे मुआफ कर दो, मैंने तुम्हें दावत में नहीं बुलाया, बहुत बड़ी गलती की। सारा खाना पत्थर बन गया, मेहरबानी करके मेरे साथ चल लो। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आंसू पोंछे और नरमी से फरमाया, बहन, परेशान ना हो, मुझे तुमसे कोई गल्ला नहीं, अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। चिल्लू मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। फिर उन्होंने अपने बेटों हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा को साथ लिया और कुलसूम के घर रवाना हो गए। वहां पहुंचते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए फरमाया, ए मेरी प्यारी बेटी, तुम आ गईं, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज की, अब्बा जान, मैंने तो अपनी बहन को बद्दुआ भी नहीं दी, फिर ये सब क्यों हुआ? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी, तुझे बद्दुआ देने की जरूरत नहीं थी। तेरे बच्चों की भूख, तेरे आंसू और तेरा सब्र खुद अर्श तक पहुंचकर फरियाद कर गया। तेरे घर की हालत देखकर अल्लाह का अर्श कांप उठा था। फिर हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कुलसूम का हाथ थामा, तमाम बर्तनों पर रखकर डाले हाथ उठाए और दुआ की, ए मेरे रब, अगर तुझे तेरी बंदी का सब्र पसंद आया है तो अपनी रहमत से इस खाने को पहले जैसा कर दे, मेरे बच्चों की भूख मिटा दे और मेरी बहन की शर्मिंदगी दूर कर दे। दुआ खत्म हुई तो उन्होंने फरमाया, अब लक्कन हटाओ। कुलसूम ने कांपते हाथों से लक्कन उठाए तो सुभान अल्लाह, एक प्यारी सी खुशबू फैल गई।
سارے پکوان پہلے سے بھی زیادہ تازہ، نرم اور خوبصورت ہو چکے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو، یہ ہے صبر اور معافی کی طاقت۔ فاطمہ نے جسے معاف کیا، اللہ نے بھی اسے معاف کر دیا۔ اس کے چند دن بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بیمار پڑ گئی۔ گھر میں 3 دن سے کچھ کھانے کو نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس 1 درہم بھی نہ تھا۔ حضرت فاطمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شادی کا تحفہ والا ایک پرانا کپڑا نکالا اور حضرت علی سے فرمایا، اے میرے شوہر، یہ وہی کپڑا ہے جو ابا جان نے شادی کے وقت دیا تھا۔ دل نہیں چاہتا بیچو، مگر بچے 3 دن سے بھوکے ہیں، اسے بیچ دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کپڑا لے کر بازار گئے، مگر کوئی نہ خریدا۔ دل ٹوٹ گیا تو دعا مانگی۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور 6 درہم میں کپڑا خرید لیا۔ واپسی میں ایک فقیر آیا، حضرت علی نے وہ 6 درہم ہی اسے دے دیے۔ پھر ایک شخص نے سفید گھوڑا 100 درہم کا بیچا، حضرت علی نے ادھار لے لیا۔ فوراً ہی دوسرا خریدار آیا اور وہی گھوڑا 150 درہم میں خرید لیا۔ حضرت علی نے 100 درہم واپس کیے اور 60 درہم بچ گئے، خوب کھانا خرید کر گھر لائے۔ کچھ دن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا اور سارا واقعہ بتایا کہ وہ 6 درہم حضرت میکائیل علیہ السلام نے خریدے۔ فقیر حضرت جبریل تھے، گھوڑا والا حضرت جبریل اور خریدار حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ اللہ نے 6 درہم کو 10 گنا کر کے 60 درہم واپس کیے اور فرمایا، وہ کپڑا اور گھوڑا جنت میں محفوظ ہے۔ قیامت کے دن تم اسی گھوڑے پر سوار ہو کر اسی کپڑے کی لگام پکڑ کر جنت میں داخل ہوگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رو پڑی اور سجدہ شکر کیا، اے اللہ، ہمیں بھی حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما جیسا صبر، ایمان اور سخاوت عطا فرما۔ آمین۔